بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے۔ مفہوم ہمارا یہی ہے الحمدللہ کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت قرآن پاک سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، صحابہ کرام کی زندگی سے جو چیزیں مل رہی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے، ان کو اپناتے ہوئے، ان سے مستفید ہوتے ہوئے، تو ان کے جو تاثرات ہم محسوس کریں ان کو آگے بڑھائیں، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، جو ہمارے حلقہ احباب میں جتنے بھی ہیں لوگ، ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی متاثر ہوں، ان کو بھی فائدہ ہو۔ کیونکہ یہ جو چیز ہے اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کرام کو، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا، اس کے بعد جو ہے اس امت کو وہ کام ملنا جو 1,24,000 پیغمبروں نے کام کیا، اس کا اختتام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب کار نبوت تو ختم ہو گیا، لیکن جو کار امت تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کام جو 1,24,000 پیغمبروں کی امت کو ملا، وہ مجموعی طور پر وہ سارا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ، صحابہ کرام کی محنت کے ساتھ منتقل ہو گیا اس امت کو۔ تو کتنی یہ جو ہے امت الحمدللہ، اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے کتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ اس امت کا جو اعزاز ہے اس حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اور اس کام کی برکت کی وجہ سے یہ جو کام الحمدللہ ہمیں ملا ہے، اور اس کام کی جو برکت ہے کہ اللہ رب العزت سے حضرت داؤد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو رضی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے حضرت داؤد نے اللہ سے کہا ہے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا اے داؤد تو لوگوں کا تعلق میرے ساتھ جوڑ دے، میرے جو لوگ ہیں عبد، میری مخلوق جو ہے ان کو بتا کہ میں کون ہوں، میرا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ جب تو یہ بتائے گا تو میرے قریب ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے میرے بھائی۔ تو الحمدللہ اسی کام کی نسبت سے اللہ نے ہمیں پوری دنیا میں، جب ارادہ یہ ہو جائے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا فرماتے ہیں، یہ اسی کام کی نسبت سے کہ اتنے محنت کے بعد 1,24,000 پیغمبروں کی محنت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، صحابہ کرام کی محنت منتقل ہوئی ان کام کرنے والوں کو جو آج یہ کام کریں گے، دعوت کا کام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر تمہاری اگلی زندگی جو ہے اس کی بنیاد پر وہ ملے گی۔ اگر دنیا میں اللہ کے حکموں کو مان کے زندگی گزارو گے تو جنت انتظار کر رہی ہے، وہاں کی نعمتیں اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دماغ میں، دل میں وہم نہیں آیا کہ وہ کیا چیزیں، وہ اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھی۔ اور پھر جو کفر کرنے والے ہیں، طاغوت کے دوست ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ان کا حشر بھی اللہ رب العزت کیا کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو دنیا میں آج تک کسی کو سزا ایسی نہیں ملی۔ اللہ رب العزت ایسی اور برقرار سزا رہے گی، ایک لمحے کے لیے کم نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں زندگیوں کا انتخاب اس زندگی کی طرز زندگی پہ کرنا ہے کہ جس طرح کی زندگی یہاں یہ گزاریں گے اس کے مطابق زندگی آگے ملے گی، جنت دوزخ۔ تو بھائی اللہ کے حکموں کو جو ہے ہم نے جاری و ساری کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ پچھلے سال یہ کووڈ سے پہلے ہمیں امریکہ جانے کا موقع ملا، تو میری وزٹ تھی، کوئی 1 مہینہ وہاں رہنا تھا۔ تو ایسے ہی خیال آیا کہ 1 مہینہ کیا کریں گے، تو میں سوچتا رہا، وہاں پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو پہلا دن ہی جو تھا وہ جب گزرا تو دیکھا، پھر ہم مسجد میں نماز کے لیے گئے، تو
الحمدللہ وہاں اس وقت بڑا اچھا موقع تھا، کوئی موومنٹ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، مسجدیں بھی کھلی تھی، تو ترغیب وہاں ملی. جو میں نے وہاں ماحول دیکھا کہ جتنا عرصہ رہنا ہے تو سورہ بقرہ کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں اور سورہ بقرہ کو حفظ کر لیتے. تو میں نے اس کا آغاز کیا وہاں. تو جب پڑھنی شروع کی تو الحمدللہ ایک ایک آیات، جیسے تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ 286 آیات ہے، 286 آیات پر مشتمل، سب سے بڑی صورت ہے. پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ اور تیسرے سپارے کا کچھ حصہ. اور اس میں ہے اپنا تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ 1000 احکامات الہیہ ہیں اور 1000 جو ہے اللہ رب العزت کے جو نفی کیے ہوئے ہیں ان کاموں سے رکنا ہے، اور 1000 مسائل کے بارے میں جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ یہ سنام القرآن ہے، جیسے کہتے ہیں کل شیء سنام، سنام القرآن سورہ بقرہ. ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، بلندی ہوتی، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے. تو ہم نے آغاز کیا الحمدللہ. ہمارا جانا ایک مسجد میں نماز کے لیے گئے، جمعے کا نماز وہاں پڑھی، تو وہاں ایک سے ملاقات بھی ہوئی، ایک انگریز سے. تو اس سے تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوا، وہ باتیں کرنا چاہتا تھا. میں نے ایسے پوچھا کہ کہاں کام کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں پب میں کام کرتا ہوں جہاں شراب بکتی ہے. تو آگے اس نے کہہ دیا، جب یہ اس نے کہا کہ میں پب، نوجوان لڑکا تھا، میں پب میں کام کرتا ہوں لیکن میں شراب نہیں پیتا. تو تھوڑا ہمیں پھر موقع مل گیا بات کرنا، ادروائز تو کوئی بات نہیں کسی سے کر سکتا، ایسے کوئی جان پہچان نہ ہو. تو پھر ہم سفر بھی واپسی کا اکٹھا کیا. اس نے وہاں اترنا تھا تو میں نے آگے آنا تھا، تو ہم اکٹھے آ گئے اس میں. تو وہاں بات ہوتی رہی. تو میں نے اس کو کچھ اللہ کے دین کی باتیں، یہ چیزیں بتائیں. میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ اگر اللہ نے اس طرح سے بچایا ہوا ہے تو اللہ تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. تو تمہاری یہ جو اتنی بڑی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے کہ خبث سے، ہمارے نزدیک یہ خبث، اور تمام مذاہب میں سے خبث کہتے ہیں، یہ برائیوں کی جڑ ہے شراب. تو اللہ نے اگر تمہیں بچایا ہوا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی اللہ کام لینا چاہتا ہے. میں نے تھوڑی سی باتیں کی، بڑا محظوظ ہوا. تو اسے سمجھ آئی الحمدللہ. اب دیکھو اللہ کا اتفاق دیکھو، جب میں اگلے جمعے پہ گیا تو میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوا تو وہ پھر وہیں آ گیا، اور پھر ہمارا وہاں سے وہ کئی بات ہو، تو ہم بات کرتے آئے جہاں ہم نے اترنا تھا. تو بات ہوتی رہی، تو وہ بہت محظوظ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو چھوڑ کے آ گیا، میں نے اپنی باتیں کر دیں. اب وہ دھیان کرتا ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور دین اسلام کی دولت سے اسے مالا مال کر دے تو یہ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے. تو یہ تھا اس کے ساتھ ہی. تو جب ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تو آپ بھی ماشاءاللہ علماء کرام سے اور مفتی حضرات یہ ساری اس کی تفسیر بتاتے ہیں. تو مجھے جو اس سے فائدہ ہوا، جو تاثر ملا الحمدللہ، وہ یہ تھا کہ یوں ہی میں نے شروع کیا. آپ نے بھی سنا ہے الف لام میم، یہ حروف قطعات ہیں. اس کے بارے میں پڑھنا دیکھنا کیا ہے، لیکن بڑی انہی 3 لفظوں کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہیں، فرمایا اب یہ نام لکھ، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک آیات شروع ہوئی اور کائنات کا نقشہ بدل دیا. اور اگر سمجھنے والے اس کو بات کو سمجھنے، ایک آیات میں 3 باتیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور جامع باتیں. وہ کیا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کی نشاندہی کی، کتاب کا تعارف کرایا، اور پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کرنا، یہ میری طرف سے ہے، اللہ کی کتاب ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے جو ہے اس میں نے رکھ دی ہے ہدایت.
ہے یہ شفاء للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو شفا کا درجہ دیا ہے، لیکن مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤمنون باللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہہ دیا کہ یہ ہدی للمتقین ہے، تو آگے بتا رہے ہیں کہ 5 چیزیں کر لو گے، 5 چیزیں، الذین یؤمنون باللہ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ 3 چیزیں یہاں ہو گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کہ دیکھو بات ایک 4 5 آیاتوں میں ساری بات جو ہے اللہ رب العزت نے واضح فرما دی۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب 5 کام کر لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ اللہ سے فلاح پانے والے ہوں گے، اور فلاح جو اللہ سے پا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے لیے اللہ نے فرمایا جو نماز قائم کریں گے، غیب پر ایمان لائیں گے، اپنے میرے دیو میں سے خرچ کریں گے، اور جو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو پہلے کتابیں آئیں، جو پہلے پیغمبر تھے ان کو بھی مانیں گے، جو اب ہیں ان کو مانیں گے، اور آخرت پر یقین رکھیں گے۔ یہ 5 چیزیں کرنے سے اللہ رب العزت نے ایک جو ہے ہمارے لیے یہ جو ہے راستہ کھول دیا، اور ہمیں بتا دیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے کتنی کامیابی رکھی۔ تو یہ قرآن پاک ایک ایسی روشن کتاب ہے جس میں اللہ نے بیانہ بنایا، روشن دلیل ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ یہ جب آمد ہوئی لوگ اس وقت کہتے تھے کہ ہم کیسے مانیں جب تک کوئی ہمیں روشن دلیل نہ آئے اور یہ نہ واضح کرے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کیسے ہم نے زندگی گزارنی سب کو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ سورہ بیانہ پوری اس میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پھر قرآن پاک کا ان پر اترنا، پھر یہ دونوں کا مل کے یہ ساری روشن دلیل بن گئی ان کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا، وہ بھی میں آپ سناتا جاؤں۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، تو وہ کسی کانفرنس میں گئے، تو وہاں ہمارے ایک دوست بھی اس کانفرنس میں گئے۔ تو ہمارے اس دوست کی عادت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو علم کی دولت سے بڑا مالا مال، کہ وہ بھی اسکالر ہیں، تو اپنے ساتھ قرآن پاک کی کاپی رکھتے ہیں ہر وقت، قرآن پاک کی۔ تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی، کانفرنس ہوئی، تو وہ انگریز تھا، تو اس کو انہوں نے ہدیہ دیا وہ قرآن پاک، وہ اپنے وہاں لے گیا۔ وہ بڑا سخت قسم کا اپنے مذہب میں یہودی تھا یا کہ کرسچن تھا، بٹ ہی واز ویری آرتھوڈاکس، بہت سخت تھا، اپنے مذہب کا تھا پیروکار، مسلمانوں کے بڑا خلاف باتیں کرنا۔ تو وہ گیا، تو اس کا معمول تھا کہ وہ رات کو ہر رات ایک نئی کتاب پڑھ کے سوتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، ایک رات ایسی آئی کہ سب کتابیں ختم ہو گئی، تو کوئی کتاب نہیں تھی، تو اس نے وہ قرآن پاک جو اس دوست نے اس کو دی تھی، اس کو اس نے اٹھایا، اس کا پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے یہیں سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پڑھا، اس نے یہاں سے شروع کیا، تو یہ جو اس نے پڑھا تو اسے دل میں بات لگی۔ اس نے کہا یہ تو ایسا آتھر ہے، یہ لکھنے والا، آج تک میں نے ایسا آتھر نہیں پڑھا۔ وہ پڑھتا گیا جتنا پڑھ سکتا تھا، جتنی اس کی روٹین تھی پڑھنے کی پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اگلے دن وہ اس نے رابطہ کیا، اس نے کہا آپ نے مجھے کس آتھر کی کتاب دی ہے؟ اس نے تو میری زندگی کو بدلنے کی جو ہے راہ ہموار کر دی۔ اس نے کہا یہ دنیا کے کسی آتھر کی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے قرآن پاک۔ تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو الحمدللہ، تو یہ ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ۔